سن 47 کا واقعہ ہماری تاریخ میں ہی نہیں، ہماری زندگی میں بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں یہ ہمیں قتل و غارت گری کی تصویریں دکھاتا ہے، انسانیت کے گھاؤ دکھاتا ہے، وہیں انسانی عزم و حوصلے کی کہانیاں بھی سناتا ہے۔ وہ کہانیاں آج بھی اس وقت ہمیں روشنی دکھاتی ہیں جب ہمارا حوصلہ، ہماری ہمت ہمارا ساتھ چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں اور ہم ناکامیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں آواز دے کر بتاتی ہیں کہ نہیں، تم میں وہ شکتی ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر تم چاہو تو وقت کے دھارے کو موڑ سکتے ہو۔ ایسی ہی ایک کہانی مہاشے دھرم پال گلاٹھی عرف دادا جی کی بھی ہے۔ وہ دادا جی جو اپنی خاکساری میں ایک بڑی عظیم شخصیت کو چھپائے ہوئے تھے، وہ محبت کا ایک سمندر تھے۔ مہاشے دھرم پال گلاٹھی جی 1923 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہاشے چنی لال گلاٹھی تھا اور ان کی والدہ کا نام چانند دیوی تھا۔ ضرورت مندوں کے کام آنا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا اور سب کا دکھ درد بانٹنا ان کی عادت بن چکا تھا، اور انسانی ہمدردی کی یہ بیش بہا دولت ان سے ان کے بیٹے مہاشے دھرم پال گلاٹھی اور دادا جی کو منتقل ہوئی۔ مہاشے چنی لال جی نے 1919 میں سیالکوٹ میں مہاشیاں دی ہٹی قائم کی اور اس طرح مسالوں کا کاروبار شروع کیا۔ 1933 میں جب دادا جی صرف 5ویں کلاس میں تھے تو انہوں نے اسکول چھوڑ دیا۔ وجہ، انہیں تو اپنے پتا جی کا ہاتھ بٹانا تھا۔ انہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے کاروبار بھی کیے، جیسے آئینے کا کاروبار، کپڑوں کا کاروبار، صابن کا کاروبار، مگر بھائی کسی کام میں ان کا دن نہ لگا۔ کہیں ٹھہرے تو اسی مہاشیاں دی ہڈی پہ آ کے ٹھہرے۔ تقسیم ملک کے وقت دادا جی ہندوستان آ گئے اور امرتسر کے پناہ گزین کیمپ میں رہنے لگے۔ پھر کام کی تلاش میں وہ دلی آئے۔ یہ 27 ستمبر 1947 کی بات ہے۔ اس وقت ان کی جیب میں صرف 1500 روپے تھے اور عالم یہ تھا کہ سر پہ چھت تک نہ تھی، مگر دادا جی کو اپنی قوت بازو پر بھروسہ تھا۔ ان کے لیے کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہ تھا، چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان پیسوں سے انہوں نے 600 روپے کا تانگا خریدا اور تانگا چلانا شروع کر دیا۔ لیجئے صاحب، نئی دہلی ریلوے اسٹیشن سے قرول باغ، قطب روڈ اور باڑہ ہندوراؤ کی سڑکوں پر دادا جی کا تانگا سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس وقت وہ ایک سواری سے 2 انی لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ قرول باغ میں ایک چھوٹا سا کھوکھا خریدا اور اپنے بزرگوں کے مسالے کا کاروبار پھر شروع کر دیا، جنہیں دیگی مرچ والے بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح دلی میں انہوں نے قرول باغ میں پہلی دکان کھولی 1953 میں، چاندنی چوک میں دوسری دکان کھولی 1959 میں، کیرتی نگر میں پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کیا۔ آج مہاشیاں دی ہٹی لوگوں کے لیے ایک جانا پہچانا نام ہے جس کی آمدنی زبردست ہے، مگر قابل قدر بات یہ ہے کہ اس آمدنی کا 90% حصہ چنی لال چیریٹیبل ٹرسٹ کو جاتا ہے اور سماجی فلاح کے کاموں میں لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے دلی والوں کی بڑی سماجی خدمات انجام دی۔ سبھاش نگر میں 10 بیڈ پر مشتمل ایک آئی ہاسپٹل قائم کیا۔ اپنی والدہ چانند دیوی کے نام پر جنک پوری میں ماتا چانند دیوی کے نام سے غریبوں کے لیے ایک اسپتال کھولا۔ آج اس اسپتال میں 300 بیڈز کے ساتھ MRI، CT اسکین، نیورو سائنسز اور ہارٹ ونگ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ یہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور 95 سال کے ہونے کے باوجود دادا جی اسپتالوں کا وزٹ کرتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں لوگوں کو کوئی پریشانی تو نہیں یا کوئی مدد کا طلبگار تو نہیں۔ انہوں نے غریب بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا اور ان کی تعلیم کے لیے 20 سے زائد اسکول قائم کیے جہاں انہیں فری ایجوکیشن دی جاتی، اور اس بہتی گنگا میں لڑکے لڑکیاں سب علم کی پیاس بجھاتے۔ دادا جی اس مشترکہ تہذیب کا آخری چراغ تھے جو اب ہمارے لیے خواب و خیال ہو گئی ہے۔ ان کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے تھے، وہ سب کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے تہواروں میں شریک ہوتے۔ وہ انسان کو علاقے اور مذہب کی دیواروں میں کبھی نہیں بانٹتے، بلکہ ہمیشہ انسان کو صرف انسان سمجھ کر اس کی طرف قدم بڑھاتے۔ حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن سے نوازا۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں نے انہیں بڑی دعائیں دی، بڑی عزت دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تم اس کے بندوں کو دو، وہ تمہیں کوئی کمی نہ ہونے دے گا۔
ان کی پوری زندگی اس نظریے کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ آج دادا جی نہیں رہے۔ دادا جی تنہا نہیں گئے، اپنے ساتھ رواداری اور محبت کا ایک پورا دور سمیٹ کر لے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں کا زندہ ہو، تمہیں کہتا ہے مردہ کون تم زندوں کا زندہ ہو، تمہاری نیکیاں زندہ تمہاری خوبیاں باقی۔